اور پورے قرآن میں اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھیں تو اللہ نے دیگر نبیوں کو اے عیسیٰ، اے موسیٰ، یا لفظ عربی میں آتا ہے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، اس طرح سے مخاطب کیا۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، کہیں اللہ نے یا محمد کہا ہو؟ اے محمد لفظ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب و احترام ہے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں۔ آپ دیگر نبیوں کو دیکھیں، اصل میں نبیوں سے کمپریزیشن کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، مگر یہ بھی قرآن میں ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے جو رسول ہیں ان میں ایک دوسرے کو ایک پر فضیلت حاصل ہے۔ اس حیثیت سے آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کروں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کتنے نام قرآن میں؟ صرف ایک نام، ابراہیم۔ صفت بیان کی خلیل، ابراہیم الخلیل۔ علماء سمجھے معرفہ اور نکرہ کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم الخلیل، تیسرا کوئی نام بتلائیے۔ آپ کا ذاتی نام ابراہیم، الخلیل آپ کی صفت، تیسرا کوئی نام بتلائیں۔ ہمارے علماء اسلام بتلائیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کا کوئی تیسرا نام بھی ہو۔ موسیٰ اصل نام علیہ السلام، صفاتی نام کلیم اللہ، تیسرا کوئی نام بتلائیے۔ موسیٰ ذاتی نام، کلیم اللہ صفاتی نام۔ حضرت عیسیٰ کی آئیے، عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کا ذاتی نام، روح اللہ صفاتی نام۔ ایک نام حضرت عیسیٰ کا اور ہے، المسیح۔ المسیح تین نام آئے، ایک ذاتی نام اور دو صفاتی نام۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہے، اگر میں اسی ناموں کی بحث شروع کروں تو 1:30 بج جائیں گے، اس سے میں ان چند چیزوں پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ اب ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کو آپ سنیے۔ محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، المزمل، المدثر، اتنے نام۔ آپ یہ مت سمجھے کہ رسول اللہ کے صرف 99 نام ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام روایتوں میں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء الحسنہ پہ مکمل ایک تصنیف لکھی، کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3000 نام گنوائے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ایک صفاتی نام نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے آپ کے کتنے صفاتی نام ہیں، وہ بھی ایک مستقل موضوع۔ ہم ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے رسول کے مقام و مرتبے کو پہچانے کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا بزرگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے۔ سب سے زیادہ معجزات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، 9۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات ہیں۔ کسی نبی کا 1 معجزہ ہے، کسی کا 2 ہے، اور بعض نبیوں کے بارے میں سکوت ہے۔ حالانکہ معجزے ہر نبی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، مگر اللہ نے کہیں سکوت بھی کیا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزے ہیں. آپ کے معجزات لامتناہی ہیں. لامتناہی کہتے ہیں جس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہوتی. میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں کوئی بات بے دلیل نہیں کہوں گا. آج کی مجلس میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احادیث کو نہ پیش کرتے ہوئے صرف قرآنی آیات پیش کروں. کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو حدیث کے ذریعے بھی اللہ کے رسول کی سیرت بیان کریں گے. آئیے معجزات رسول کتنے. ہر صحابی رسول اللہ کا معجزہ ہے. کتنے صحابی تھے اللہ کے رسول کے؟ کتنے صحابی؟ جی نہیں، 1.25 لاکھ تو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. جو خواتین گھروں میں رہ گئیں، جو گاؤں کے لوگ تھے، 1.25 لاکھ عام طور سے لوگ یہی جانتے ہیں 1.25 لاکھ صحابی. جی نہیں، 1.25 لاکھ اصحاب کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج ادا کر رہے ہیں. گھر میں بھی تو رہے ہوں گے. خواتین گھروں میں تھے، دیہاتوں میں تھے، قریوں میں تھے. صحابہ کی تعداد 5 لاکھ ہے، 1 2 نہیں. یہ 5 لاکھ صحابی رسول اللہ کا معجزہ ہے. عمر فاروق کو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان بنا سکتی ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے ہوں، اپنے مسلک میں، اپنے مذہب میں، اپنی تھیوری میں، اپنی لاجک میں اتنے مضبوط کہ کسی کی بات سننا گوارا نہ کریں، ان کا مسلمان ہو جانا کیا رسول اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ ان کا مسلمان ہونا کوئی ان کو ایمان میں لا ہی نہیں سکتا تھا. اور عمر فاروق جو مسلمان ہوئے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. دعا فرمائے اے اللہ، اس مکۃ المکرمہ میں 2 عمر ہیں. ایک عمر ابن خطاب اور دوسرا ابو جہل، اس کا نام بھی عمر ہے. یہ دونوں قوت والے، طاقت والے، علم حکمت والے، عقل والے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ باری الہ، یہ 2 عمر ہیں، ان 2 عمروں میں سے آپ ایک کو اسلام کی توفیق دے دیں تاکہ اس سے اسلام کو تقویت ہو، قوت آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کی دعا کو مستجاب کیا. عمر فاروق کو ایمان کی دولت دی اور ابو جہل کو ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو عمر فاروق کا ایمان لانا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے.